میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو رپورٹیں منگوائی گئی تھیں پہلے بھی اور ابھی بھی کوئی سارے متفقہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کے ساتھ تائید نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا پوسٹ پون ہو. سیکنڈ یہ کہ آپ کے پی کے میں الیکشن نہ کروا کے یہ پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ کے پی کے میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا, تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا, تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا, تب جا کے آپ سینٹ کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سینسٹیو موسٹ سینسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز, اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے, جس طرح لاسٹ ٹائم 2 کنسٹیچوئنسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے, وہ ممکن ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے صوبے میں الیکشن نہ ہو. تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. دیکھیں میں نے ابھی دیکھیں جہاں تک پہلی سوال ہے تو میں نے ابھی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کس تناظر میں دیا اور کیا کنٹینٹ سے مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ کا. لیکن جہاں تک آپ کا سیکنڈ والے کوشچنس کا تعلق ہے تو دیکھو ہر صورت ہم نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جو بھی وہاں پارٹیسپیٹ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن میں کریں گے. ایک پوائنٹ ضرور ہے, ہم تو چاہتے ہیں اپنے بلے کے ساتھ جیتے اور ہمارا ٹاپ کیڈر کا جیتا ہے, لیکن جو بھی پروسیس ہوگا ہم اس سے گزریں گے انشاءاللہ. دیکھیں میں نے ان کی دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا کیا تو میں نے سنا نہیں ہے, نو کانفیڈنس میں ہم آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہے تو الائنس تو ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سٹل کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. ہم پہلے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلہ ملے گا اور اس سے پروسیڈ کریں گے. تھینک یو. No. اذان ہو جائے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر لگ گئی نا I'll just take half a minute and pass. میں آل بھی میرے پاس ہاں جی. یہی نہیں تقاضا ہے اور یہی اس ملک کا مقدر ہے.
اس کے لیے ہم 3 مرتبہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر چکے تھے اور 7 مرتبہ ہم ہائی کورٹوں میں جا چکے تھے. سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ بھی دی تھی اور صدر پاکستان نے بھی ایک ڈیٹ دے دی تھی. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اتنا عرصہ اس کو رکھا گیا, الیکشن پوسٹپون ہوتے گئے ون فری ٹیکس اور دوسرے پیٹر ٹیکس پہ, یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لے, الیکشن کمیشن وہ اپنی ذمہ داری صحیح اور احسن طریقے سے نہیں نبھا چکا تھا. اس میں الیکشن کمیشن نے فائنلی جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ڈیٹ دی ہے, اور سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دستخطوں سے جو ڈاکومنٹ عدلیہ کے سامنے موجود ہے, اس کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں. سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے, ڈائریکشن بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو, اور وہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. یہی آئینی تقاضا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا, اس انٹائر پروسیس میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے, جس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے, اس کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے, اس کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا ہے. ایک طرف پارٹی کے ساتھ, دوسری طرف اس کی لیڈرشپ اور پولیٹیکل ورکر سپورٹر کے ساتھ, اور اس کے پروپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بیٹ اس وقت آپ نے لینے کی کوشش کی ہے, ہمیں پھر بھی امید ہے سپریم کورٹ انشاءاللہ انٹروین کرے گی, لیکن اس کے امپلیکیشنز آپ دیکھ لیں 2 چیزوں کے. اگر آپ بیٹ کا نشان وتھ ہولڈ کریں گے تو 227 ریزرو سیٹیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاتی ہیں, اس میں سے 70 ریزرو سیٹ نیشنل اسمبلی کی ہے اور باقی پروونشل اسمبلیز کی ہے. اس میں سے اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نکالیں گے تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چیف منسٹر, پرائم منسٹر کے الیکشن میں, پریزیڈنٹ کے الیکشن میں, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں. اور اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لیتے ہیں اور آپ الیکشن کو سب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹوں کے طور پہ آپ لڑاتے ہیں, تو آپ کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں. اس ملک میں کرپشن اگر مزید چلے گی اور ہوگا تو اکانومی مزید ڈوب جائے گی. اس لیے یہ کرٹیکل الیکشن ہے اس سٹیج پہ جو ہونے جا رہے ہیں, اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کے کیس کو فوراً لیا جائے اور اس کے لیے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہو. سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن ہونے تھے. الیکشن میں ہمارا ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا, جس کے لیے ہم اپریل میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ, کہ جتنے بھی آر اوز ہیں آپ ان کو عدلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آر اوز حکومت کے نمائندگان ہو. وہ اپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا, لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے بجا دی کہ اگر یہی آر اوز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. بٹ ہماری استدعا یہی تھی کہ اگر یہی آر اوز بھی الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے آر او کے دفاتر کے باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر آئیں, پہلی فرصت میں, پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا. وہ فل فلیج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے, اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے اسکروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سیکنڈر ٹائم پہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکے, بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا, مارا گیا, زد و کوب کیا گیا, وہاں سے رخصت کرایا گیا. بٹ آر اوز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا. اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہے الیکشن کمیشن کو. سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کنٹمپٹ کی, کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا, اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, جو نہیں ہو سکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے. اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے, پر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاف پر اہم کرے گی. جتنے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے, پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے, یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہے. لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی انٹائر پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, وہ ایک پارٹی بن چکی ہے.
انہوں نے اپنے 22 کھلے شو کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پروپوزر سکنڈر پی ٹی آئی کا جاتا ہے، سو مچ سو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر جاتے ہیں کسی اور پارٹی کا اور وہ اس کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہی وکیل پھر پی ٹی آئی کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے، اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہیلپ نہیں کر رہے، اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی، اسی طریقے سے مضبوط پارلیمان وجود میں نہیں آ سکے گا اگر آپ ایک 70 سے 80% پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ڈیزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس انفرینچائز کریں گے تو یہ پارلیمان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ابھی آپ کا میموری بڑی ریفریش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا، لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑوں وقوعے ہوئے ہیں، ملک کے ہر کونے میں ہوئے، لیکن ہم آپ کو کچھ ویڈیو پلے کروا رہے ہیں، آپ صرف پہلا والا ویڈیو دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے روکا گیا، ان کو جانے سے روکا گیا، کسی طریقے سے ان کے کاغذات چھینے گئے اور کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں ان سے کاغذ لیے گئے، یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ اللیگلٹی ہے، اس پر